السلام علیکم، اب تک کی خبر کے ساتھ میں ہوں آصفہ زہرا۔ سب سے پہلے اب تک ہیڈ لائنز۔ دنیا کی کوئی طاقت نہ چینی قوم کو آگے بڑھنے سے روک سکتی ہے، نہ چینی قوم کی بنیادوں کو ہلا سکتی ہے۔ صدر شی جن پنگ کا خطاب، کہتے ہیں کہ چین مستقبل میں مزید خوشحال اور مستحکم ہوگا۔ مقررہ اہداف کے حصول کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری رکھنا ہوں گی۔ ملک کی ترقی و استحکام اولین ترجیحات برقرار۔ سالگرہ کے موقع پر فوجی پریڈ کا انعقاد، جنگی سامان کی نمائش، پاکستان کی جانب سے چین کو 70ویں سالگرہ پر مبارکباد۔ پیٹرولیوم مصنوعات میں کمی کی سفارش مسترد، حکومت کا اکتوبر میں پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔ اقدام سے نومبر میں پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کنٹرول کرنے میں مدد مل سکے گی، وزارت خزانہ کا جواز۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں 1 ماہ کی توسیع، ٹیکس کا 90% ہدف حاصل کر لیا گیا۔ مقامی ٹیکس محصولات میں 25% اضافہ ہوا۔ چیئرمین FBR شبر زیدی کا ٹویٹ، کہا درآمدات کی مانگ $3 ارب کم رہی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آج نون لیگ کے صدر شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات شہباز شریف کی رہائش گاہ پر ہوگی۔ ملاقات کے دوران سیاسی صورتحال اور حکومت مخالف تحریک پر غور ہوگا۔ اپوزیشن کے دونوں رہنماؤں کے درمیان فضل الرحمان کی آزادی مارچ سے متعلق بھی بات چیت ہوگی۔ کارکردگی نہیں تو وزارت بھی نہیں، وزیر اعظم عمران خان کا وفاقی کابینہ میں پھر بڑی تبدیلی کا اعلان۔ اسد عمر کی واپسی کا اشارہ، کئی وزراء کے پورٹ فولیو تبدیل کر دیے جائیں گے۔ وزراء بات نہیں سنتے، پارلیمانی پارٹی میں ارکان پر پڑے، وزیر اعظم کی وزراء کو اراکین کی شکایت دور کرنے کی ہدایت۔ کشمیری آزادی کے لیے جان و مال سب قربان کرنے کے لیے تیار، مقبوضہ کشمیر میں کسان بھی بھارت کے خلاف ایک، کسانوں کا سیب کی خالی فصل درختوں سے اتارنے سے انکار۔ مقبوضہ وادی میں کرفیو 58ویں روز میں بھی برقرار، بھارت کی نئی سماجی تحریک پاپولر فرنٹ کا بھی کرفیو اٹھانے کا مطالبہ۔ پاکستان کا کرتارپور راہداری کی ابتدائی تقریب میں سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کو مدعو کرنے کا فیصلہ، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں منموہن سنگھ کو جلد دعوت نامہ بھیج دیا جائے گا۔ سکیاتری آئیں، ابابت گرو نانک کی 550ویں جنم دن کی تقریبات میں شریک ہوں۔ ملیحہ لودھی کو اقوام متحدہ میں مستقل مندوب کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ملیحہ لودھی کی جگہ منیر اکرم مستقل مندوب تعینات۔ ایڈیشنل سیکریٹری وزارت خارجہ محمد اعجاز ہنگری میں سفیر تعینات۔ شمالی کوریا میں پاکستانی سفارتخانے کے ناظم الامور سجاد حیدر کویت میں سفیر تعینات۔ عراق حکومت نے جہلوں میں شہدائے کربلا میں شرکت کے لیے پاکستانی زائرین پر پیشگی اجازت دینے کی پابندی لگا دی۔ دستاویزات جمع کروانے والے سینکڑوں پاکستانی زائرین پریشان۔ پیشگی اجازت کی شرط صرف پاکستانی اور بنگلہ دیشی زائرین پر عائد کی گئی۔ گزشتہ سال بھی یہ پابندی عائد کی گئی، جسے وقتی طور پر اٹھا لیا گیا تھا۔ سندھ میں آج سے پلاسٹک بیگز پر پابندی ہے۔ پلاسٹک بیگ کی تیاری، فروخت اور استعمال قابل سزا جرم ہوگا۔ ترجمان حکومت سندھ مرتضی وہاب کی شہریوں سے کپڑے یا کاغذ کے تھیلے استعمال کرنے کی اپیل، تاجروں نے پابندی مسترد کر دی۔ کہا فوری طور پر پلاسٹک بیگز کا متبادل موجود نہیں۔ سندھ حکومت سے پہلے 10 لاکھ کپڑے کے تھیلے مارکیٹس کو فراہم کرنے کا مطالبہ۔ حیدری کراچی میں 2 روز پہلے ہونے والی ڈکیتی کا ڈراپ سین، 2 لاکھ روپے کی ڈکیتی میں سیکیورٹی گارڈ خود ہی ملوث نکلا۔ پولیس کے مطابق دکان مالک نے ملزم شیر محمد کو 2 لاکھ روپے بینک میں جمع کروانے کے لیے دیے۔ ملزم نے ٹانگ پر گولی مار کر ڈکیتی کا ڈرامہ رچایا۔ ملزم سے 1.5 لاکھ روپے برآمد۔
اسلام آباد مانسہرہ ودنوا میں موسلادھار بارش، موسم خوشگوار، محکمہ موسمیات کی لاہور، سرگودا، ملتان، پشاور، گوادر میں بادل برسنے کی پیشگوئی، ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان۔ اور اب تک سے اتنا ہی، ایک بریک، جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے نیوز کیفے۔ دیکھتے رہیے اب تک۔ السلام علیکم، اب تک کی خبر کے ساتھ میں ہوں آصفہ زہرا۔ سب سے پہلے اب تک ہیڈ لائنز۔ دنیا کی کوئی طاقت نہ چینی قوم کو آگے بڑھنے سے روک سکتی ہے، نہ چینی قوم کی بنیادوں کو ہلا سکتی ہے۔ صدر شی جن پنگ کا خطاب، کہتے ہیں کہ چین مستقبل میں مزید خوشحال اور مستحکم ہوگا۔ مقررہ اہداف کے حصول کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری رکھنا ہوں گی۔ ملک کی ترقی و استحکام اولین ترجیحات برقرار۔ سالگرہ کے موقع پر فوجی پریڈ کا انعقاد، جنگی سامان کی نمائش، پاکستان کی جانب سے چین کو 70ویں سالگرہ پر مبارکباد۔ پیٹرولی مصنوعات میں کمی کی سفارش مسترد، حکومت کا اکتوبر میں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔ اقدام سے نومبر میں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کنٹرول کرنے میں مدد مل سکے گی، وزارت خزانہ کا جواز۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں 1 ماہ کی توسیع، ٹیکس کا 90% ہدف حاصل کر لیا گیا۔ مقامی ٹیکس محصولات میں 25% اضافہ ہوا۔ چیئرمین MBR شبر زیدی کٹوئٹ، کہا درآمدات کی مانگ $3 ارب کم رہی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آج نون لیگ کے صدر شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات شہباز شریف کی رہائش گاہ پر ہوگی۔ ملاقات کے دوران سیاسی صورتحال اور حکومت مخالف تحریک پر غور ہوگا۔ اپوزیشن کے دونوں رہنماؤں کے درمیان فضل الرحمان کی آزادی مارچ سے متعلق بھی بات چیت ہوگی۔ کارکردگی نہیں تو وزارت بھی نہیں، وزیر اعظم عمران خان کا وفاقی کابینہ میں پھر بڑی تبدیلی کا اعلان۔ اسد عمر کی واپسی کا اشارہ، کئی وزراء کے پورٹ فولیو تبدیل کر دیے جائیں گے۔ وزراء بات نہیں سنتے، پارلیمان پارٹی میں ارکان پر پڑے، وزیر اعظم کی وزراء کو اراکین کی شکایت دور کرنے کی ہدایت۔ کشمیری آزادی کے لیے جان و مال سب قربان کرنے کے لیے تیار، مقبوضہ کشمیر میں کسان بھی بھارت کے خلاف ایک، کسانوں کا سیب کی خالی فصل درختوں سے اتارنے سے انکار، مقبوضہ وادی میں کرفیو 58ویں روز میں بھی برقرار، بھارت کی نئی سماجی تحریک پاپولر فرنٹ کا بھی کرفیو اٹھانے کا مطالبہ۔ پاکستان کا کرتارپور راہداری کی ابتدائی تقریب میں سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کو مدعو کرنے کا فیصلہ، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں منموہن سنگھ کو جلد دعوت نامہ بھیج دیا جائے گا۔ سکیاتری آئیں، بابا گرو نانک کی 550ویں جنم دن کی تقریبات میں شریک ہوں۔ ملیح لودھی کو اقوام متحدہ میں مستقل مندوب کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ملیح لودھی کی جگہ منیر اکرم مستقل مندوب تعینات۔ ایڈیشنل سیکریٹری وزارت خارجہ محمد اعجاز ہنگری میں سفیر تعینات۔ شمالی کوریا میں پاکستانی سفارتخانے کے ناظم الامور سجاد حیدر کویت میں سفیر تعینات۔ عراق حکومت نے شہروں میں شہدائے کربلا میں شرکت کے لیے پاکستانی زائرین پر پیشگی اجازت دینے کی پابندی لگا دی۔ دستاویزات جمع کروانے والے سینکڑوں پاکستانی زائرین پریشان۔ پیشگی اجازت کی شرط سے پاکستانی اور بنگلہ دیشی زائرین پر عائد کی گئی۔ گزشتہ سال بھی یہ پابندی عائد کی گئی، جسے وقتی طور پر اٹھا لیا گیا تھا۔
सिंध भर में आज से प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी है। प्लास्टिक बैग की तैयारी, फरोख्त और इस्तेमाल काबिल सजा जुर्म होगा। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तजा बहाद की शहरियों से कपड़े या कागज के थैले इस्तेमाल करने की अपील। ताजिरों ने पाबंदी मुस्तरद कर दी। कहा फौरी तौर पर प्लास्टिक बैग्स का मुतबादिल मौजूद नहीं। सिंध हुकूमत से पहले 10-10 लाख कपड़े के थैले मार्केट्स को फराहम करने का मुतालबा। हैदरी कराची में 2 रोज पहले होने वाली डकैती का ड्रॉप सीन। 2 लाख रुपए की डकैती में सिक्योरिटी गार्ड खुद ही मुलव्विस निकला। पुलिस के मुताबिक दुकान मालिक ने मुलजिम शेर मोहम्मद को 2 लाख रुपए बैंक में जमा करवाने के लिए दिए। मुलजिम ने टांग पर गोली मारकर डकैती का ड्रामा रचाया। मुलजिम से 1.5 लाख रुपए बरामद। इस्लामाबाद, मानसहरा, विजयनगरम में मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की लाहौर, सरगोदा, मुल्तान, पेशावर, गवादर में बादल बरसने की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश रहने का इम्कान। और अब तक सिर्फ नहीं है एक ब्रेक, जिसके बाद आप देख सकेंगे न्यूज कैफे। देखते रहिए अब तक।